بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی اگر آواز میں چینج فیل ہو رہا ہے یا بھاری پن محسوس ہو رہا ہے تو میری طبیعت آج کافی زیادہ خراب ہے، لیکن میں نے پھر بھی چھٹی نہیں کی۔ اور اگر بیچ میں کسی کو سنیزنگ بھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکتی ہے، مجھے بہت زیادہ سنیزنگ ہو رہی ہے، تو اگر کسی کو اس چیز سے اریٹیشن ہو یا پرابلم ہو تو پھر آپ والیوم بے شک آف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیں چلتے ہیں ناول کی قسط کی طرف۔ اچانک گھر میں داخل ہوئی تو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ کوئی بھی سواقت خوشی کچھ نہیں تھا۔ یہاں کے تو لوگ بھی سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے گاؤں سے پلٹتے سے پشت پھیر کے وہی 2 مہربان ہاتھ اب بھی سے تھامے کھڑے تھے، جبکہ ان کے کانوں میں 2 لوگوں کے دھاڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس میں سے ولی بھی تھا۔ وہ سمجھتا کیا اور کس لیے آپ نے حامی بھری؟ ولی پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ میری بیٹی ہے، میری مرضی، اور جب لہد کی ہو چکی تو کس خوشی میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر بوڑھا کروں؟ چچی بدلے حاضی سے بولی۔ شہریار نے تو صحیح چھتر پیا شہریار دے منہ تے۔ شہریار عائزہ کو بری طرح گھورا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے زرش کا اب بھی ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، سمجھیے آپ، عائزہ صرف شہریار کی ہے، بھلے کیسے بھی۔ انف! اس سے پہلے وہ آگے بولتا ہے، عائزہ چلائی۔ جان سے مار دے آپ سب لوگ مجھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ کوئی میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا، میں خود کر سکتی ہوں اپنے لیے فیصلہ، اور میں کل ہی یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ 2 ٹوک بات کہتی سب پر نگاہ ڈالتی وہاں سے چلے گی، جبکہ زرش کو بھی اپنے ساتھ لے گی۔ دوسری طرف کھڑا وجود ولی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے جیسے ڈول گیا اور اس مہربان عورت کی باہوں میں گر گئی۔ رات بھاری تھی مگر جیسے تیسے کر کے گزری گئی۔ وہ ڈیرے پر ہی سو گیا تھا، جبکہ شہاب ساری رات اپنی مرضی کے سامان سے لطف لیتا اور سورج کی پہلی کرن پھوٹتے وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ گاؤں کی حسین صبح اور اس پر دسمبر کی سردی کی غضب نہ کی۔ وہ لطف لیتا، تمام سوچوں کو خود سے جھٹکتا، سگریٹ پینے کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا، 2-4 قدم آگے چلتا گیا، جبکہ اب سگریٹ بھی چلا رہی تھی۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ کچھ آبادی کے قریب آ گیا۔ صدام کا ڈیرا آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا، 1-2 گھر اسے نظر آئے تھے، مگر آبادی میں جانے کا اس کا خیال نہیں تھا۔ تبھی وہاں سے پلٹتا کہ کسی نسوانی چیخ کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ آواز میں کافی درد تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے، مگر اس چیخ کے بعد ایک آواز بھی سنائی نہیں دی، جبکہ وہ تا دیر کھڑا آواز کا تعاقب کرنا چاہ رہا تھا۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی دوبارہ آواز نہیں دی تو پلٹ گیا، مگر پیچھے بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ڈیرے پر آ گیا، جبکہ عنایت کو بھی دیکھا۔ تم جاگ گئے؟ وہ مسکرایا۔ اور آپ سوئی نہیں؟ عنایت کو بھی وہ جانتا تھا صدام کے ساتھ بڑا ہوا تھا، وہ تبھی صدام کو اس کے بنا گزارا نہیں تھا۔ شہاب بھی اسے اچھے سے جانتا تھا، صدام کی طرح ہی اس سے لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر یہ بات تو سبھی جانتے کہ صدام خود سے جڑے ہر شخص کے لیے کتنا ٹچی تھا۔ اس کی بات پر شہاب کا کہکا ابھرا اور صدام کی آنکھ کھل گئی۔ تم دونوں گھامڑ آدمی دفع ہو یہاں سے، تمہارا باپ کا کمرہ جیسے گدھوں کی طرح ہنستا ہے۔ وہ چڑھ کر اپنا سر پکڑتا ہوا بولا، جو بری طرح گھوم رہا تھا۔ پہلے بھی زرش کے لیے اور کل رات بھی صرف زرش کی یاد سے پیچھے چھڑانے کے لیے اس نے شراب پی تھی۔ بڑا نیک تو کام کیتا نا۔ تب اس کی طبیعت گری گری ہو رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شہاب پوری رات پینے کے بعد سوئے بغیر بھی فریش کھڑا تھا۔ خیر اسے تو عادت تھی، اور کیوں تھی؟ صدام خوب جانتا تھا، مگر اس موضوع کو کبھی چھیڑتا نہیں تھا۔ عنایت تمہارے مالک کو اول تو ذرا لحاظ تمیز نہیں، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا، اور دوسرا آدمی شراب سے لطف لے کر بھی صبح پریشان اٹھے تو وہ آدمی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر اپنی ڈکشنری کو ان کے سامنے رکھا۔ عنایت اپنی ہنسی دبا گیا، جبکہ صدام نے گھور کر دیکھا۔ ہو گیا تمہارا فضول بات، جس کا لاجک ہمیں دنیا کو کوئی انسان نہ دے سکے۔ وہ اس کی عجیب بات پر طنز کر کے اپنی جگہ سے اٹھا، سر چکرایا اور دوبارہ بیٹھ گیا، جس پر شہاب پھر ہنسنے لگا اور صدام ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ سر تو اب بھی چکرایا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے، انا کو کبھی دبایا نہیں جاتا کیا تھا۔ شہاب نے داد دی اور خود بیٹھ گیا۔ وہ فریش ہو چکا تھا، مگر رات والے لباس میں تھا، جبکہ صدام فریش ہونے چلا گیا اور عنایت نے اس کی ہیلپ کی۔ تب تک شہاب اس چیخ کو جھٹکنے کی مسلسل کوشش کرنے لگا، مگر افسوس کے دماغ بار بار وہیں جا رہا تھا۔ صدام فریش سے اس کے سامنے گرے سوٹ اور سفید شال لیے آیا تو وہ ہمیشہ سے اس کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ حالانکہ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، مگر صدام میں پھر بھی الگ بات تھی۔ وہ بیٹھا، جبکہ عنایت ناشتہ لینے چلا گیا۔ ہوش میں ہو؟ شہاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صدام نے گھورا۔ میرا مطلب رات تم نے کسی لڑکی کو اٹھانے کی بات کی تھی، اب بھی اس پر قائم ہو؟ یہ صرف نشے کی زیادتی تھی؟ اس نے جاننا چاہا۔ ہم قائم ہیں، لڑکی کو اٹھوانا، اور وہ بھی آج ہی۔ وہ سکون سے بولا۔ عنایت بھی آ چکا تھا اور ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگا، جس میں سے شہاب نے صرف کافی کا کپ لیا اور صدام پراٹھے سے انصاف کرنے لگا۔ کب؟ شہاب پوچھنے لگا۔ دن دہاڑے، وہ بولا تو شہاب ہنس دیا۔ صحیح، چلو ٹھیک ہے، شام 4 سے 5 کے دوران ڈیرے پر ایک مولوی کی منڈی کے ساتھ اور 4 گواہوں کے ساتھ انتظار کرنا تمہارا کام ہو جائے گا، وہ بولا تو صدام نے سر ہلایا، پھر ایک نظر اس کو دیکھا جو اپنا موبائل چیک کرتا کافی پی رہا تھا۔ ایک بات پوچھے؟ صدام نے گویا تمہید باندھی اور شہاب کے تیور بگڑے۔ وہ جانتا تھا وہ کیا بات کرے گا۔ نہیں، سختی سے کہا گیا۔ تبھی صدام چپ ہو گیا اور اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ تمہیں جانا کا خیال نہیں آ رہا؟ شہاب نے اچانک ہی پوچھا۔ نہیں، اس نے اس سے بھی ذرا سختی سے جواب دیا تو ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عائزہ بی بی آپ یہ کیا کریں، آپ مت جائیں، زرش اس کو سامان باندھتا دیکھ بولی۔ زرش تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا کیا ہو چکا۔ عائزہ کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی، وہ کافی جلد ایک دوسرے کے نزدیک آ گئی تھی۔
مگر آج دونوں ایک دوسرے کے نہیں جانتی تھی. زریش خاموش ہو کے اس کا راز جان کر اسے شرمندہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی. جو بھی ہو آپ اس سے لڑیں نہ کہ بھاگ جائیں. وہ کچھ دیر بعد بولی مجھ میں ہمت نہیں ہے لڑنے کی, بہت کمزور ہوں میں. آئزہ رونے لگی تو زریش نے اسے گلے سے لگا لیا. پلیز آپ روئیں مت. وہ اس کی آنسیں صاف کرتی چپ کروانے لگی. تم دیکھتی نہیں مجھے کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے. جان گئی میں اس شخص نے مجھے طلاق نہیں دی اور پورے گھر میں پھیلا چکا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر چکا, اور اماں کسی اور سے رشتہ طے کرائی ہیں, جبکہ وہ چپ ہوگی. زریش حیرانگی سے اس کی بات سن رہی تھی. آگے کی بات وہ کچھ سمجھ گئی تھی. صدام کی بے باک طبیعت سے واقف تھی تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات چھپا گئی ہے. زریش منہ پر ہاتھ رکھے سے روتا دیکھ رہی تھی. وہ حقیقتاً ایک بہت بڑی مصیبت تھی. آپ سب کو بتا دیں, اس نے اسے مشورہ دیا. کوئی نہیں مانے گا, اور خاص کر اماں, اور پھر میں جانتی ہوں بتانے نہیں دے گا. جانتی ہوں ضریف وہ دونوں ہی ایسے ایک بات کے پیچھے پڑ جانے والے. شہریار کی عادت پھر بھی ولی سے الگ تھی کہ وہ بہت نرم خور خود کے غصے کو قابو میں رکھنے والے انسان تھے. مگر جب سے میں نے ایک پیپر سائن کیا تب سے وہ ایسے ہو گئے. میری غلطی ہے میں مانتی ہوں, مگر میں اتنی بڑی سزا کی مستحق نہیں تھی. وہ سسکی زریش خاموش ہوگی. تبھی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. وہ کچھ دیر بعد آنسو صاف کرتی سختی سے بولی. وہ آپ کو جانے دیں گے؟ اس نے جیسے سوال کیا. آئزہ نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پیکنگ کرنے لگی. وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس سے آگے. جیسے خواب سا پوری رات اس نے دیکھا, اور آنکھ کھلتے وہ اپنے بستر پر اپنوں کے پاس ہو گیا. ایسا احساس سے ہوتا مگر ہوا نہیں, کیونکہ ایک جھٹکے سے جیسے اس کی آنکھ کھلی, خود کو بستر پر تو پایا مگر اپنے نہیں کسی اور کے. وہ اٹھ بیٹھی بے وقوفوں کی طرح خالی کمرہ تکنے لگی. پانی گرنے کی آواز محسوس کر کے اسے احساس ہوا کہ واش روم میں ہی ہے. خوف کی خوفناک لہر نے اس کا رنگ اڑایا. وہ اس کی دسترس میں آ گئی تھی. اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اسے بھاگ جانا چاہیے تھا اسی مہربان نرم عورت کے پاس. اپنا لہنگا سنبھالتی اس سے پہلے وہ بھاگتی کہ اسے احساس ہوا اس کا لباس تو تبدیل تھا. رات لہنگا کرتی میں موجود تھی, جبکہ اس وقت وہ مردانہ لمبی شرٹ جو اس کو ڈھانپ چکی تھی کھلے پجامے میں موجود تھی. حیرت, شرم, غصے سے وہ زمین میں گرتی چلی گئی, مگر اگلے لمحے سے انسان کے خوف نے پھر سے اس کے اندر کے ڈر کو جگا دیا, اور وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھتی کہ واش روم کی کنڈی کھلی اور ٹاول میں موجود وہ سرد آنکھوں والا شخص باہر نکلا. تو سامنے سے دیکھ کر خاموشی سے ڈریسنگ کی جانب بولیا, جبکہ جانا نے چہرہ جھکا لیا. اسے رونا آ رہا تھا, یعنی وہ اس حد تک کنفیوز ہو چکی تھی اب بس رو رہی تھی. اس کی مدھم سسکیوں کا میوزک ولی کو مسرور کر رہا تھا. مگر یہ کیا, وہ روتے ہوئے سہولیے میں کمرے سے باہر بھاگنے کے چکروں میں تھی. تبھی ولی تن فن کرتا اس تک پہنچا اور اس کی کلائی پکڑ کے پوری طرح موڑ دی. جانا کی بے بس سی آہ نکلی. مجھ سے بھاگنے کی ذرا بھی کوشش کرو گی تو سزا ملے گی, سمجھی؟ وہیں بیٹھو جہاں بیٹھی تھی, اور اسی طرح رو, نہ زیادہ نہ کم. آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو جانا اس کی جانب دیکھنے لگی. کیا وہ پاگل تھا؟ مگر اس کی سخت کھوری سے دوبارہ وہیں جم گئی اور سسکنے لگی. اسے صدام کی یاد آ رہی تھی. پھولوں کی طرح رکھنے والا اس کا بھائی سے کتنا بدظن ہو چکا تھا. گھر والوں کو سوچتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت اس کے آنسوں سے بھرنے لگی, جبکہ ولی اس کی خود سے بے دھیانی نوٹ کر رہا تھا. تبھی ڈریس اپ ہونے چلا گیا, جب وہ باہر آیا وہ اب بھی اس طرح اس سے بے پرواہ اپنے گھر والوں کی یاد میں گم تھی, جو ولی کو ایک آنکھ نہیں بھائی, اور اس تک پہنچا اس کے سامنے ٹک گیا. جانا کا سر مزید جھک گیا. اس کو اپنے حلیے کا شدید احساس ہوا, جبکہ ولی اس کے حسن سے نگاہ چرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی چرا نہیں پا رہا تھا. اس کی شرٹ کے کھلے 2 بٹن ولی کا دماغ بھٹکا رہے تھے, اور بس اس نے وہیں سے اس کی شرٹ تک پہنچ کر ایک ہاتھ سے اسے اپنے جانب کھینچ لیا, اور نرم و نازک سے جانا خوف زدہ سے اس کے چہرے کے بے حد نزدیک آ گئے. اپنے بھائی کا غم منا رہی ہو میرے سامنے؟ جانا بی بی, جب وہ میری گولیوں سے مر جائے اصل غم اس دن منانا. وہ اس کو جھڑکتے ہوئے سختی سے بولا. جانا کی سرخ آنکھیں بھیگنے لگی, جبکہ تھر تھراتی تھوڑی. وہ اصل میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا, اور کانپتے لبوں کو مدھر سانسوں کو روک گیا. وہ ایسا نہیں چاہتا تھا, فی الحال تو بالکل نہیں, کہ اس پر واضح ہو کہ وہ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے, جو کہ بالکل نہیں تھی. وہ بس اس کے وجود کی طرف کھینچ رہا تھا, اور اس حد تک کہ خود پر سے کنٹرول کھو دیتا. جانا ہونک سے اس کی شدت پر پریشان ہلکان ہونے لگی. پہلے نرمی اور اب حد سے زیادہ شدت پر اس کو دور ہٹائے احتجاج کرتے آدمی اب دم توڑ چکے تھے, اور وہ خود کو مردہ سمجھتی ڈھلکنے لگی کہ وہ اس سے دور ہوا. اس کے زخمی لبوں کو دیکھنے لگا, جبکہ اسے پرے دھکیلا تو گہرے سانس بھرتی تکیے پر گری. عجیب احساس تھا اس کو توڑ پھوڑ کر. یقیناً اسے مزہ آنے والا تھا, مگر جتنا مزہ صدام کو اس کی حالت اپڈیٹ کرنے کا تھا, اس کی تو بات ہی کیا تھی. جانا بہت بری طرح رو دی. وہ پہلا شخص تھا جس کے بار بار نزدیک آتا تھا, مگر بہت برا تھا, اور صرف اس کو ولی سے ڈر لگتا تھا. تم نے اب روز ہی رونا ہے, کام ضرور نہ ہوتا تو جان نہیں چھوڑتا. ولی نام ہے میرا, یاد رکھنا, تمہاری ہر سانس میری قید میں ہے, اور تم میری غلام ہو, اور میرے گھر والوں کی غلام ہو. تمہارے باپ نے میرے باپ کو مارا, تمہارے بھائی نے میری ٹانگیں توڑوانے کی کوشش کی, اور تم مجھ سے بدلہ لینے میرے استبل پہنچ گئی. جانا میڈم بہت حساب ہے, چکاتے مرنا بھی چاہو تو مرنے بھی نہیں دوں گا. وہ ہنستا ہوا اس کے کانوں میں پھنکار رہا تھا. اب 1 منٹ لگا کر اٹھو, دادی کے پاس تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے. وہ اس کی حالت سے مزہ لیتا, ایک بار پھر اپنے بال درست کرتا, کمرے سے باہر نکلنے لگا, جبکہ جانا اب بھی ویسے پڑی رونے میں مصروف تھی. میں آؤں یا اٹھ رہی ہو خود ہی؟ وہ دھاڑا. تو جانا اچھل کر اٹھی اور دوڑتی ہوئی باتھ روم میں بند ہوگی. سلی, اس نے سر جھٹکا. اس کے حسن سے نگاہ چرانا واقعی مشکل تھا. پھر دادی کی دھمکی اسے یاد تھی. وہ باہر آیا تو آئزہ کے کمرے سے زارش کو نکلتا دیکھا. وہ اسے سخت تیوروں میں گھورنے لگا, جو درو دینے کو تیار تھی. وہ اس کی قید میں تھی, اختیار جیسے اس کے پاس تھے.
اور صدام کے پر کٹ چکے تھے، وہ بے بس پنچھی کی طرح پڑا تھا۔ ولی خوش دادی کے پاس چلا گیا۔ عائزہ بنا کسی کو بتایا وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اس نے زرش کی طرف دیکھا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اس نے پیار سے کہا، مگر وہ چھوٹے چودھری مجھے دوبارہ یہاں قید کر لیں گے، آپ نہ جائیں۔ زرش رونے کو تھی۔ ہمت کرو زرش، جتنا کمزور ہوگی میں یہ لوگ اتنا ہی اپنی بے حسی کا نشانہ بنائیں گے۔ عائزہ عاجز آ کر بولی۔ زرش کچھ بھی نہیں بول سکی، جبکہ عائزہ پہلی بار گھر سے نکلتے ہوئے بری طرح خوفزدہ تو تھی، لیکن وہ یہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ہال روم سے نکل کر دہلیز ہی پار کی تھی کہ زرش نے ولی کی جانب دیکھا، جسے بری طرح گھورا تھا۔ وہ سہم ہی گئی۔ ولی دادی کے کمرے میں جانے کے ارادے سے آگے بڑھا کہ عائزہ کو دیکھ کے اس کے تن بدن میں آگ کے شعلے سے اٹھنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ چنگاڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ عائزہ ڈر گئی۔ اس کی کلائی ولی کی فولادی گرفت میں تھی۔ چھوڑے مجھے لالا، وہ خود کو سنبھالتی بولی، تاکہ وہ نیچ صدام تمہیں اپنی قید میں کر کے مجھے کمزور کرے۔ وہ پھنکارا تو عائزہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو صرف اپنے انتقام اور دشمنی کی پڑی ہے، سمجھے؟ اور میں جیتا جاگتا وجود اور اس دشمنی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مجھے جانے دیں۔ اپنا ہاتھ جھٹکتی بولی، جبکہ ولی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ احساس ہی سہانے رو تھا کہ اگر وہ نہ دیکھتا تو وہ یہاں سے نکل جاتی، اس کی کوئی کمزوری صدام کے ہاتھ لگ جاتی۔ بولو آگے، بولو، کیا بولنا ہے؟ سن رہا ہوں میں، سب تم میرے بھائی کی بیوی ہو، سمجھی؟ اس سے آگے ایک لفظ بھی کچھ نہیں۔ جبکہ پیچھے سے زرش جو کانپ رہی تھی، شہریار کو تیر کی طرح اس کی طرف بڑھتے دیکھا اس کا دل خوف سے پھٹنے کو تھا۔ شہریار نے ولی کا وہی ہاتھ چکرا اور اسے پرے دھکیلا۔ جرت کیسی بھی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑتا چلایا۔ ولی نے بنا رسپانس کے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا۔ بھاگ رہی تھی یہاں سے، بھاگ جاتی تو ڈھونڈتے رہتے ساری زندگی سے۔ سنبھال کر رکھو، اگر اس حرامی کے ہاتھ میں میری ایک بھی کمزوری گئی تو وہیں کھڑے کھڑے سے گولی سے اڑا دوں گا، سمجھے تم؟ وہ اسے گھورتا وہاں سے کیا، جبکہ زرش کو وہیں کانپتے دیکھ اس کا اگلا نشانہ زرش تھی۔ تو بھگا رہی تھی؟ وہ اتنی نفرت سے بولا کہ زرش کا رنگ پھیکا پڑ گیا، گویا وہ بھی گر کے بے ہوش ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بستر پڑتا زرش بھاگ اٹھی، جبکہ منہ میں گلیز گالی سے نوازتا دادی کے کمرے میں چلا گیا۔ عائزہ کا کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے اس کو تھامنا چاہا، جبکہ عائزہ جیسے دیوانی سی ہوگی۔ اس نے اسے شدت سے دور دھکیلا اور اپنے نازک ہاتھ کو جذباتی پن میں اس کی گال پر زور سے مار گئی۔ تمہارے نفسیاتی دور رہے مجھ سے، مجھے آپ نے نفسیاتی بنا دیا ہے۔ وہ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی، جبکہ اپنی حد تک پر شہریار کا غصے سے خون کھول گیا۔ تمہارے نفسیاتی پن کا علاج کرتا ہوں میں، وہ دانت کچکچاتا بولا اور اس کی کلائی اپنی فولادی گرفت میں جکڑ کر اپنے سارے سے گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، عائزہ چلائی، جبکہ شہریار نے دانت پر دانت جما لیے تھے۔ اس کی چیخوں پکار رونا سے سکنا سن کر سبھی اپنے کمرے سے باہر نکلے، یہاں تک کہ جانا بھی اپنی اداس آنکھوں کو اس پر ڈالے کھڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ چچی نے اس کو عائزہ سے دور کرنا چاہا۔ بس انف! شہریار نے ہاتھ اٹھا کر کسی بھی عمل سے انہیں باز رہنے کی دھمکی دی۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ بھی ہو جاتا تھا مگر وہ کبھی بھی بدلحاظ نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو یہ تم نے عائزہ کو طلاق دے دی ہے، اور اب نہ وہ تمہارے کمرے میں جانے کا حق رکھتی ہے اور نہ ہی تم کسی بھی حق سے اسے اپنے کمرے میں لے جا سکتے ہو۔ چودھری سکندر نے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنی بیٹی کی کلائی آزاد کرانا چاہیے، مگر شہریار کو آج کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ سرد نظروں سے سب کو دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سب بے وقوف ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں۔ یہ میری بیوی ہے، تھی اور رہے گی، نہ میں نے اسے طلاق دی اور نہ ہی آخری سانس تک کوئی مجھے اس سے جدا کر سکتا ہے۔ اس کے ایک کاغذ پر سائن کرنے سے نہ ہی طلاق ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، سمجھے آپ لوگ؟ اور آج ابھی اور اسی وقت پورے حق سے آپ کی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ جس نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لے۔ وہ لفظ اپنے چچا چاچی کے منہ پر مارتا خڑاب سے کمرے میں گھس کے، جبکہ عائزہ کو کمرے کے وسط میں ایک جھٹکے سے چھوڑ کر چٹکنی چڑھا کر پلٹا تو عائزہ نے اس کی خونخوار آنکھوں کو دیکھا۔ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی، وہ مچلی، جبکہ شہریار نے اس کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ اس حویلی میں سلامت رہے تو آئندہ اس کمرے سے جانے کی بات مت کرنا، ورنہ تم صرف ابھی میری اچھائی جانتی ہو، برائی دیکھو گی تو اپنے والدین کو بھکاریوں کی طرح سڑکوں پر پاؤ گی، کیونکہ سب میرے باپ کا ہے، میرا ہے، تمہارے باپ کا اس میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ اسے یہاں رکھا ہوا احسان سمجھو۔ اس کے کان میں پھنکارتا وہ اس پر اصلیت واضح کرتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا، جبکہ عائزہ تو یہ سن کر ہی منجمد رہ گئی۔ زرش کی دوبارہ ہمت نہیں پڑی کہ وہ باہر جائے، جبکہ جانا یہ سب سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ولی بھی دوبارہ دادی کے پاس چلا گیا، جبکہ وہ مہربان لمس اسے اپنے شانے پر محسوس ہوا۔ بیٹا ٹھیک ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا، جبکہ جانا جو نازوں سے پلی بڑی تھی وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی۔ اس نے کبھی اپنے باپ بھائی کو اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ ولی کے اس کی زندگی میں آنے سے پہلے اور یہاں تو لڑائی جیسے شغل تھا، سب کے لیے عام بات تھی۔ اس کی آنکھوں کے موتیوں کو صاف کرتی ہوئے اس کے ہونٹ کے زخم سے نگاہ چرا گئی۔ ولی ان کے بس اور اختیار سے باہر تھا، جبکہ شہریار کی اس حرکت پر کافی غصے میں تھی۔ چچی نے واویلا مچانا چاہا، مگر سکندر انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ ملازمہ سے کہہ کر انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ناشتہ لگوایا، جبکہ ملازمہ کا منہ بھی جانا سے بگڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ زرش کی نرم نظریں اس پر تھی، وہی کھانا لگا رہی تھی۔ تبھی دادی اور ولی بھی وہاں داخل ہوئے تو دادی نے ناگواری سے اپنی بہو کو دیکھا۔ بہت خوب رقیہ، بہت خوب، تمہاری جیسی جاہل عورت میں نے نہیں دیکھی آج تک، تمہارے شوہر کے قاتلوں کو بٹھا کر کھلا رہی ہو۔ ارے میں کہتی ہوں ڈوب مرو۔ دادی نے جھاڑ دی، جانا کے بال مٹھی میں جکڑ گئے۔
اتنی شدت سے انہوں نے اس کے بالوں کو جکڑا کہ جانا کی آہ نکل گئی جبکہ آنکھوں کی گوشیں نم ہو گئی. گالی؟ میرے گھر کا ایک ٹکڑا بھی تو نہیں کھائے گی. میرے بچے کو کس بے رحمی سے مار دیا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا, اور یہاں تجھے میں ناشتے ٹھسواؤں ہے. وہ اس کو جھنجھوڑتی چلائی جبکہ جانا رونے لگی. چھوڑو مجھے مجھے بولتے جائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے جبکہ انہوں نے اس کے دھان پان سے وجود کو دور دھکیلا اور ولی کے قدموں میں جا گری جو تن کے کھڑا تھا. اے شکیلا, سوٹی کہاں ہے میری؟ اس منحوس کی صورت سے گھن آ رہی ہے مجھے. وہ ملازمہ سے بولی تو وہ ملازمہ دوڑ کر ان کی چھڑی لے آئی جن سے اکثر خود بھی پٹ جاتی تھی. زرش کے لمحے ناقابل برداشت ہو گئے جبکہ جانا پتے کی طرح کانپ اٹھی. کیا کری اماں جان, آپ کے بیٹے کی یہ قاتلہ نہیں ہے. رقیہ بیگم بیچ میں آئی تو انہوں نے اسے جھٹکا اور شکیلا سے چھڑی لی جبکہ جانا خوف سے روتی ولی کے قدموں میں پلا لینا چاہتی. مجھے جانے دے, مجھے جانے دے. وہ پیچھے کھسکتی رو رہی تھی, دل پھٹنے کو تھا. معاف کر دے بڑی بھی. زرش دوڑ کر اس کے آگے آئی. ہٹ نمک حرام. جبکہ دادی نے اس قدر حمایت پر زرش کو اور اس چھڑی سے بری طرح دھنک دیا. ہٹ نمک حرام. اس کی سسکیاں گونج رہی تھی جبکہ اب باری جانا کی تھی جس کے پاؤں پر ایک چھڑی لگی اور وہ دل ملا گئی. یہ سہانے رو منظر سب دہشت ناک نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ غلطی سے یہ منظر صدام خان دیکھ لیتا تو یقیناً چودھری کے پورے گاؤں کو آگ لگا دیتا. ان اپنی تو فرصت نہیں ہے. ایک کے بعد ایک لگنے والی چھڑی اس کے نازک کومل وجود پر نشان چھوڑ دی جبکہ وہ اس بے حس کے قدموں تلے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. بس کرے دادی, مر جائے گی تب بھی سکون نہیں ملے گا. زندہ رہنے قابل چھوڑ دے. وہ بولا تو ان کی سانسیں پھولنے لگی تھی. ویسے بھی انہوں نے اس کے قریب تھوکا اور جا کر تخت پر بیٹھ گئی. وہ نازک وجود دو نازک وجود بے بسی سے سسک رہے تھے. رقیہ بیگم جانا کے پاس اور ولی کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. بہت پچھتاؤ گے ولی, بہت. ان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی. وہ جانا کو اٹھانے لگی. اے بہو, دور رہو اس سے. دوبارہ اس کے پاس تمہیں دیکھا تو شہر والے گھر بھجوا دوں گی. بات نے جا کر غضب سے بولی. زرش تو خود کو خود ہی سمیٹتی اٹھ گئی جبکہ جانا کی بھیگی آنکھیں ناز برداریوں کو یاد کرتی جو اس کے باپ کے گھر میں اس کے لیے تھی. اے اٹھ, دادی بولی جبکہ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے وہیں کھڑا تھا وہاں سے چلا گیا. وہ تنہا تھی. انہوں نے دوبارہ کہا تو اپنی جگہ سے اٹھی جسم میں جلن سی لگ رہی تھی. اس سخت سردی میں ہلکی سی ٹھڑک گویا پوری سردی دکھتی تھی اور یہاں تو اس کا قیدیوں کی طرح ریمانڈ نکالا جا رہا تھا. وہ اٹھی. جا میرے لیے چائے بنا. وہ نے خود سے بولی تو جانا کچن میں آ گئی. پورا کچن ہی خالی تھا. اسے چائے بنانا کب آتی تھی مگر اندازہ تھا کہ کیا کچھ ڈلتا ہے. وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس سے چولہا ہی نہیں جلنے نہیں دے رہا تھا. اس نے بمشکل چلایا اور اپنے ہاتھوں کو سینکنے لگی. کچھ تکلیف پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی. مر گئی وہ. گالی, جا دیکھ کیا بنا رہی ہے. دادی چلائی تو اس نے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کیے اور فریج سے دودھ نکال کر وہ چائے بنانے میں جلدی کامیاب ہوگی. اس نے چائے انڈیلنے کی کوشش کی مگر اس کو صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا اور دوبارہ جب کوشش کی تو ساری چائے الٹ دی. وہ چلا کر دور ہوئی. سچ شکر اس کا پاؤں ہاتھ بچ گئے مگر چائے ملازمہ نے یہ سارا منظر دادی کے کان میں بھر دیا. وہ دوبارہ چھڑی اٹھاتی اس کے سر پر تھی جبکہ وہ بری طرح روتی بیٹھتی چلی گئی اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگی جس پر صرف 2 تھپڑ مار کر وہ ہزار سال باتیں بد دعائیں دیتی چلی گئی اور شکیلا سے چائے بنانے کا کہا. بڑی لانتی دادی ہے. گھر سے نکلتے اسے اپنے لفظوں اور اپنے برے رویے کا بری طرح احساس ہوا. وہ کس طرح اس کو اس کے باپ کو اپنے احسانوں تلے دبا رہا تھا. اسے شرمندگی نے گھیرے میں لے لیا. ویسا بالکل نہیں تھا. وہ پھر کس ٹریک پر اتر کر اپنی محبت کو ٹریٹ کر رہا تھا. اس نے خود پر لعنت بھیجی. لاکھ لعنت میرے بھی بگارتا اور ڈیرے پر چلا گیا. آج 1-2 لوگ اس سے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں جانا بھی ضروری تھا. تب بھی وہ عائزہ کا معاملہ رات پر ڈالتا خود ڈیرے پر آ گیا. دل میں سکون بھی تھی کہ اس نے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر سب پر واضح کر دیا. فقط اس کی ہے ایک دن اور بس ایک ہی دن تو تھا یہ جو شاید اتنا لمبا تھا کہ اس کو لگا ساری عمر بیت گئی. اپنی 20 سالہ زندگی میں اس نے اتنے کام نہیں کیے تھے جتنے یہاں اس گھر میں اس عورت نے لے لیے تھے. اور ہلکی سی بات پر اس کا تشدد بھرا انداز. وہ 12 بجے تک ان کے پاؤں دباتی رہی یہاں تک کہ اس کی انگلیاں اکڑ گئی تھی. مسلسل وہ روئے جا رہی تھی. جانا بی بی آپ جائیں میں دبا دیتی ہوں, زرش نے کہا تو جانا نے خود سے بھی چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو اس کی وجہ سے صبح پیٹی تھی. وہ جاگ جائیں گی. جانا خوف زدہ ہوئی. کچھ نہیں ہوتا آپ جائیں, آپ تھک گئی ہیں. زرش بولی تو جانا سر ہلاتی اٹھ کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر ایک دم ڈھیر ہوتی. وہ اتنا روئی کہ دل پھٹنے کو تھا. لالا مجھے بچا لے. لالا یہ بہت ظالم ہے. اس کی سسکیاں ابھر رہی تھی جبکہ پیچھے دروازے میں کھڑا وجود بھی یہ سب سن رہا تھا اور اس کا خون کھول گیا. اس کی تحویل میں وہ کسی اور کو یاد کرتی. وہ چمڑی نہ کھینچ دیتا. وہ اس تک پہنچا. وہ سب سے پورا ٹبر ہی لانتیاں تھا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا. بے باکی سے جبکہ جانا بوکھلا کر اٹھتی کہ ولی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنے چہرے کے نزدیک اس کا چہرہ کیا. اس کے گلابی چاند کی طرح دمکتے چہرے پر نیلے نشان تھے. ظالم تو ہیں ہم لوگ مگر تمہارا وہ لالا تمہیں یہاں بچانے کبھی نہیں آئے گا میری جان. تو اس سب کی عادت ڈال لو. وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ بال اب بھی اس کی پکڑ میں تھے. مجھے چھوڑ دے, جانے دے مجھے, میرا کوئی قصور نہیں. جانا شاید اسے ہمدردی کی کوئی توقع رکھ رہی تھی جبکہ ولی ہنسا. تمہیں چھوڑوں, تمہیں جانے دوں. اس کو شانوں سے سختی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا. جانا بے بسی سے کنفیوز ہی دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی.
کیا کیا تھا میرے باپ نے؟ چلو تم بتاؤ۔ پیار؟ تمہاری ماں بھی تو اس ڈھونگ میں شامل تھی، اسے زندہ کیوں رکھا ہوا ہے آج تک؟ جواب دو۔ وہ چنگاڑا اور اسے دودھ چھٹکا پوری قوت سے جانا کا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا وہ سر تھامتی رو دی۔ جب میرے باپ کو نہیں بخشا تمہارے باپ نے تو مجھ سے کیا امید ہے؟ یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا صرف میرے حکم پر ہوگا۔ اب دفعہ ہو جاؤ، اپنا منہ لے کر اور اپنا لباس تبدیل کر کے میرے پاس آؤ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ وہ اس پر جھکتا بولا۔ جانا کی آنکھیں پھیل گئی، انہونی کا احساس پوری طرح ہو رہا تھا۔ جاؤ، وہ اسے ساکھ دیکھ کر تھاڑا۔ جانا اٹھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اوپر سے جو وہ سمجھ رہی تھی وہ پہلے پرواز ہو جانے کو تھی، چکرا کر اسی کے قدموں میں گری۔ ولی کے اندر تک نفرت اتر گئی۔ کب تک چلے گی یہ ڈرامے بازی؟ بہت جلد تمہیں میری آگ کی مانند قربت میں پھنسنا جھلسا دوں گا، مگر زندگی بھر بخشوں گا نہیں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارتا اسے ویسے چھوڑے اپنے ڈیرے پر پھر سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو رات دیر ہو چکی تھی، مگر عائزہ کو جائے نماز پر دیکھ کر اس کے پرنور چہرے کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ عائزہ نے پیچھے ہٹ محسوس کی، اپنی جگہ سے اٹھی، آنسوں سے تر چہرہ صاف کیا۔ شہریار اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ لانتی کمینہ۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی طرف دیکھا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شہریار کو خوشی کا احساس ہوا، پل میں سے اپنے بازو کی نرم پرجوش گرفت میں لے گیا۔ آئی ایم سوری عائزہ، وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ میں غصے میں تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کر چکا، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تم نے پیپر سائن کر دیا، مگر شاید میں آپ کے غلام کی حیثیت رکھتی ہوں، صرف اور غلاموں کو صفائیاں نہیں دی جاتی۔ آپ کو کھانا لا دوں؟ وہ بولی تو شہریار اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آئندہ عائزہ میری بات کا مطلب وہ نہیں۔ شہریار آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ مجھے کیوں صفائیاں دے رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت کے لیے جو آپ چاہیں گے وہ میں کر دوں گی، مگر آپ مان لیں گے آپ کا ہے یہ سب؟ اب 2 منٹ میں میرے باپ کو بھکاری بنا دیں گے، میں ایسا تو نہیں چاہتی، میں کھانا لاتی ہوں۔ جبکہ شہریار، وہ کہہ کر اسے حیران پریشان چھوڑتی آگے چلے گی، جبکہ شہریار وہیں جم گیا۔ شرم دے نالے ڈوب کے مر جاوے شہریار۔ وہ آج پھر سو نہیں سکا تو صبح کی کرنیں نکلنے سے پہلے ڈیرے سے نکل کر آبادی کی طرف چلنے لگا، یہاں تک وہ اسی گھر تک پہنچ گئے، مگر فاصلہ اب بھی کافی تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بالکل اسی روز کی طرح وہیں نسوانی چیخ اس کی توجہ کھینچ گئی، جبکہ ایک چیخ کے بعد آج چیخ نہیں رکی، درد سے دہرا ہوتا کوئی چلا رہا تھا، اور پھر اچانک وہ چیخیں دم توڑ گئی اور بالکل اسی طرح خاموشی چھا گئی۔ شہاب کے ماتھے پر کوئی بل نمودار وہ ایسا شخص نہیں تھا جو کسی کی کیئر کرتا، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں، کون سا فرق پڑتا تھا، مگر یہ چیخ اس کو عجیب کیفیت کا شکار کر دیتی۔ وہ آگے بڑھنے لگا، سفید شال لیے وہ گھنی مونچھ اور سفید رنگت والا شخص پوری شان سے چلتا آبادی میں آگے کہ ایک کسان اسے نظر آ جو اپنی کھیتی باڑی کا سامان لیے کھیت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہاب نے اسے روک لیا، جبکہ وہ اس کی آن بان دیکھ کر سمجھ گیا کہ نوابوں سے اس کا کوئی تعلق ہوگا، تبھی مؤدب ہوا۔ یہ یہاں چیخنے کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ جانتا تھا کافی نان سینس سوال کر رہا ہے، مگر خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ وہ جی بیلا، اس کا شوہر بڑا ظالم ہے جی، بہت مارتا اور نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھاتا ہے کہ بچی ایسے دل ہار کے چیختی ہے۔ اب تو باؤ ہمیں عادت سی ہو گئی ہے، لگتا ہے آپ نئے ہیں یہاں۔ وہ مسکرایا خوشامد کرنے لگا۔ کبھی صدام کو نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ وہ اسی گھر کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ جی خان صاحب کو کیا بتاتے ہیں، ان کے پہلے بہت مسئلے۔ بکواس بند کرو، یہ اس کا گاؤں ہے، یہاں کوئی شخص مصیبت میں اور اسے علم نہیں؟ وہ اچانک غصے سے بھڑ کر کسی اندیکھے سے اسے نہ جانے کی ہمدردی ہوتی اور یہ پہلی بار تھا۔ کسان خاموش ہو گیا۔ جاؤ، اس نے کہا اور پلٹ گیا۔ کل وہ خود سے دوبارہ یہاں آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صدام واقعی اپنے جھمیلوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا، اوپر سے وہ اب شراب بھی پینے لگا تھا، جس کی بنا پر اکثر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، آدھے سر میں درد سا ہوتا تھا۔ خان، عنایت نے دیکھا صدام خان بکھرے سے حلیے میں اپنے سلطان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ آج ہی باپ بنا تھا، وہ خوش تھا، اس کی بیوی بھی خوش تھی، مگر صدام تو خوش نہیں تھا۔ عنایت کے پکارنے پر اس بکھرے حلیے میں بھی اپنی شخصیت کا اثر اس چھوڑتا مڑا۔ خان، دل شیر مر گیا، عنایت جیسے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جیسے وہ خود اس بات پر کھول رہا ہو۔ صدام کی سرخ آنکھوں میں مزید سرخی پھیلی، وہ عنایت کے قریب اور بنا لحاظ کے اس کے منہ کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ عنایت خاموش کھڑا رہا۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے اس کے پاس کون پہنچا؟ تمہارا پہنچنے سے پہلے اس کا پاس کون پہنچا؟ عنایت بادشاہ، وہ خون کے خون پھرتا بولا۔ عنایت نے خاموش رہنے میں عافیت سمجھی، جبکہ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ گیا۔ بولتا ہے یہ تجھے الٹا لٹکا دے؟ عنایت، تجھ سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ وہ خونہ شام آنکھوں سے دیکھتا دھاڑا۔ خان، آپ کا میرا نمک کا رشتہ ہوتا تو غداری کے امکان تھے، مگر ہمارا روح کا رشتہ، اور آپ سے غداری کا مطلب میں اپنے ماں جائے سے غداری کی ہے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، آپ پر الزام لگانے والا اور جانا بی بی کے ساتھ یہ سب کرنے والا اپنے الزام تک ضرور پہنچے گا۔ وہ عزم سے بولا، اور یہ بات صدام خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تبھی اسے دھکا دے کر باہر نکلا۔ عنایت اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ شہاب صاحب نے حکم دیا کہ آج بی بی کو اٹھا لیا جائے، وہ اس کو بتانے لگا۔ کافی دیر لگا دی، وہ جیسے جتا گیا کہ اس کا حکم ماننے میں دیری برتی گئی ہے۔ عنایت سر چکا کے، جاؤ اور اس طرح لے کر آنا کہ اسے چھو نہ سکے کوئی، ورنہ آگے تم جانتے ہو، وہ دھمکی دیتا بولا۔ اور کافی دنوں بعد اس نے حویلی کی طرف قدم بڑھائے۔ فضل خان نے بیٹے کو آتے دیکھا، اس کے پیچھے شہاب بھی تھا۔ ہماری جانا صحیح نہیں ہے صدام خان، وہ بے چینی سے بولے۔
تو صدام نے ان کی طرف دیکھا. خود کو جو خود پر بات کرتا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتا. دو ٹوک بات کہہ کر اس نے شمائلہ کو کھانے کا اشارہ کیا جبکہ نور بھی آج کل یہی نظر آنے لگی تھی. صدام بابا سائیں ہم اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جائے گا, دوبارہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں. اس نے اپنی ماں کو کھانا لگاتے دیکھا, چپ چاپ کھانا کھانے لگا. وہ مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اگر اس موضوع پر کوئی بات کرتا تو ضرور وہ چودھری کے پاس سے اس کو لے آتا. وہ مہارانی کیا کر رہی ہے جو نکلی نہیں, وہ غصے سے بولی تو شکیلا نے اس کی طرف دیکھا. بڑی بھی میں دیکھ کر آؤں, وہ ذرا جھک کر چلاکی سے بولی. ہاں جا ذرا. انہوں نے اس بات میں سر لایا تو وہ جلدی سے ولی کے کمرے کی طرف بڑی کے پیچھے سے بڑی بی نے پھر سے پکارا تو وہ چھم سے ان کے پاس ہے. ذرا دیکھ لیو اچھے سے, وہ مانی کھیری سے بولی تو شکیلا ان کی بات کا مفہوم سمجھتے اس بات میں سر ہلا کے تیری سے ولی کے کمرے کی طرف بڑی دروازہ بچایا, مگر دروازہ تو کھلا تھا. وہ اندر آگے تو جانا کو بے ترتیبی سے بستر پر پڑے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے نزدیک آئی. اس کے سر پر چوٹ کا نشان تھا جبکہ وہ حال سے بے حال پڑی تھی. شکیلا باہر بھاگی. ہائے بڑی بھی مر گئی لگتا ہے, مر گئی, وہ چیخی تو رقیہ جلدی سے ولی کے کمرے میں گئی. وہاں کا نظارہ دیکھ وہ اس تک پہنچی جس کے پیچھے پیچھے دادی بھی آ گئی. اس ڈرامے باز کو اٹھا, پہلی عورت ہے جو. وہ چپ ہوئی. رقیہ اس نازک پری سی لڑکی کو سمیٹ رہی تھی جبکہ آنکھیں بھی نم تھی. شکیلا ڈاکٹر کو بلاؤ, وہ ذرا سخت لہجے میں بولی. تو شکیلا نے ڈاکٹر کو کال ہی کر لی. جب تک ڈاکٹر نہیں آیا وہ سب وہیں رہے. کمزور ہیں یہ اور شاید خوراک بھی نہیں لی. وہ دوائیاں لکھتا ہے اس کے زخموں سے نظر چراتا بولا. اور رقیہ بیگم کے ہاتھ میں پرچہ تھما کر چلا گیا جبکہ دادی سے باتیں سنا رہی تھی جو ہوش میں بھی نہیں تھی. اس کے بازو میں ڈرپ لگا دی گئی. رقیہ بیگم اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتی اور بڑی بھی خود ہی بول بول کر تھک کر چلی گئی. تو نرم ہاتھوں کی گردش پر جانا کی آنکھ کھلی اور اسی مہربان عورت کو اس نے اپنی پیشانی چومتے دیکھا. تبھی دھڑ سے دروازہ کھول کر ولی اندر داخل ہو گیا. تو آپ بھی اس ڈرامے باز کی حرکتوں سے متاثر ہوگی. وہ تمسکر سے ہنستا ماں کو دیکھ کر ڈریسنگ کے پاس آیا اور اپنے بال بنانے لگا. جانا اسے خوف زدہ سی دیکھ کر اٹھ کر بیٹھی. بیٹا لیٹ جاؤ, تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک. انہوں نے اسے روکا جبکہ ولی کو اس کا خوف محسوس کر کے تقویت سے ملی. جانا نے نفی کی اور اٹھ کر بیٹھی. ولی بھی اب اس سے دیکھ رہا تھا کچھ ایسی نظروں سے کہ پانی جانا کے حلق سے اتنی اتر رہا تھا جو اماں اسے پلا رہی تھی. جانا نے پانی کا گلاس ہٹا دیا, رونے لگی. کیا ہوا میری جان؟ انہوں نے اسے باہوں میں بھرا. یہ مجھے گھور رہے ہیں. وہ سسکتی بھی خود کو ان کے سینے میں چھپا کے جبکہ اماں نے افسوس سے ولی کو دیکھا جو شانے اچکا گیا مگر اس ادا پر اس کا دل دھڑکا. اس کا انداز بہت پھایا تھا. ڈوب کے مار جا پھر بغیر تجھے. کچھ نہیں ہوتا چندہ, ایسے مت رو. چلو شاباش, میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں. وہ اٹھنے لگی. نہیں پلیز آپ مت جائیں. وہ ان کا ہاتھ تھام کی جبکہ ولی نے تیوری چڑھا کر اس کو دیکھا اور جانا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر سے ہٹا گیا. اس کا دل چڑیا کی طرح سہما ہوا تھا. اماں اس کے سر پر پیار کر کے اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی جبکہ ولی نے دروازے کی کنڈی چڑھا کر اس کو چیخنے پر مجبور کر دیا. جائیں آپ یہاں سے. وہ سسک کر روتی دور ہونے لگی جبکہ ولی اس کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. جانا اس کے چوڑے سینے میں سمائی. اتنا ڈر, مجھے اچھا لگا. وہ اس کے بال اس کی گردن سے پرے دھکیلتا ایک دم اس پر جھکتا کہ جانا کسمس آ کے اس کی گرفت سے نکلی. وہ رو رہی تھی, مسلسل رو رہی تھی. ولی نے غصے سے اس کے بال جھکڑے اور اچانک اس کی گردن پر جھکتے وہ کافی شدت دکھا رہا تھا. جانا سے سکتی رہی اور اس کے نشانوں میں مزید اضافہ کر کے اس کو تڑپا کر مطمئن سا دور ہوا. آئندہ چھٹکنے کا سوچا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا. وہ اس کو روتا دیکھ بولا. چلو اٹھو, میرے پاؤں دباؤ. وہ اسے زج کرتا بولا. تبھی دروازہ بجا تو اس نے برا سا منہ بنایا. ولی دروازہ کھولو. وہ بولی تو جانا اپنی ڈرپ کی پرواہ کیے بنا دروازے تک پہنچی. آنٹی مجھے اس کمرے. شٹ اپ. وہ تھوڑا جانا رکی. واپس آؤ ادھر. وہ وہیں سے چیخا. جانا ہونٹ کاٹتی پلٹی. سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی اور بیڈ پر بیٹھ گئی. اماں آپ کھانا رکھ دیں, مجھے بھی بھوک لگی ہے. وہ کھانا ان سے لے کر بولا تو اس پر ترسیلی نگاہ ڈالتی باہر نکل گئی. جاؤ کمرے کو کنڈی لگاؤ. وہ گھور کر بولا. تو جانا اٹھی. ڈرپ تو ہاتھ سے نکل گئی تھی. وہ دوبارہ اس کے سامنے بیٹھی. کھانا کھاؤ, اس نے اگلا حکم دیا. جانا سے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا مگر وہ کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر منہ میں رکھتی کہ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دانتوں تلے اس کی نازک انگلیاں لے لی. جانا سسکی. مزے کا تھا. وہ مسکرایا. اس نے زج کر کے سکون مل رہا تھا. لانتی بغارت. اور اسی طرح اسے وہ کھلاتا رہا, خود بھی کھاتا رہا جبکہ جانا کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ماتم کر رہے تھے خود کے ہونے پر. پہرے دار کی نظر اس پر پڑی. وہ اس سے پہلے ان پر چیخ کر دوڑتا. شاب نے اپنی ہاتھ کی بندوق کا پچھلا حصہ اس کن پٹی پر مارا, بے ہوش ہو گیا. اس نے عنایت کو پھر سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. اسے کام کرنے میں خوب مزہ آ رہا تھا. حویلی کی دیوار کافی اونچی تھی اور کسی کے آنے کا خوف الگ, مگر میں مشکل ہی سے وہ دیوار پھلانگ کے دونوں کے دیوار پھلانگتے کتے بھونکنے شروع ہو گئے اور شاب کا دل کے اپنی بندوق سے انہیں اڑاتے جبکہ عنایت نے ان کے بھونکتے منہوں میں دوائی پھینکی. شہاب اسے حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ کتے سو چکے تھے. جانتا ہوں صاحب, ولی کتے شوق سے پالتا ہو. یہ وہ کتے ہیں جو لمحے میں ماس کو تن سے جدا کر دیتے ہیں, اس نے کہا تو شہاب نے سر ہلایا. وہ آگے کی طرف بڑھنے لگے. ان ہزاروں کمرے میں سے کس کمرے میں کون ہے وہ؟ اب کون ہے وہ اب؟ شہاب جھنجھلایا سا بولا. عنایت نے ایک تصویر کھولی اور اسے غور سے دیکھنے لگا. اب یہ کیا ہے؟ شہاب نے چڑ کر پوچھا. تصویر حویلی کے اندر کی, جہاں تک مجھے خبر ہوئی تھی عائزہ بی بی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں وہ, تو یعنی ان کے کمرے میں ہوگی. وہ دماغ لڑاتا بولا.
ویسے یہاں تمہارے ریسورسز کیسے ہیں؟ کوئی بلبل تو نہیں پال رکھی؟ بنی دانت نکالتا عنایت کو شرمندہ کر گیا۔ مطلب دال کالی ہے، بتاتا ہوں تمہارے مالک کو میں۔ اس نے سر ہلایا تو عنایت نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور وہ دونوں اسی طرح چھپتے چھپاتے اندر کی طرف بڑھے۔ وہ لاؤنج میں آگے سردی کے باعث دونوں بری طرح ہاتھ مسل رہے تھے۔ ابھی وہ سہولت سے لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر عنایت کے بتائے گئے کمرے کی طرف بڑھتے کہ دروازہ کھلا اور ولی کمرے سے باہر نکلا۔ شہاب اور عنایت وہیں جم گئے اور لاؤنج کی لائٹیں کھول کر اس سے پہلے انہیں دیکھتا کہ ایک صوفے کے پیچھے اور دوسرا بڑی الماری کے پیچھے چھپا، مگر یہ عارضی تھا، اگر وہ جلد اندر نہ جاتا تو دونوں پکڑے جاتے اور یہاں سے بچ پاتے، یہ نہیں یا نہیں صدام سے ضرور مرتے۔ گالتے صحیح ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پچھلے باغ کی طرف نکل گیا۔ دونوں کے دماغ میں جانا کا خیال آیا اور دکھ سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، عنایت نے کہا، مگر یہاں سے نکلنا اب آسان نہیں، شہاب نے گویا سے حقیقت بتائی۔ جبکہ شہاب ہنسا، وہ دونوں پھر بھی اندر بڑھے اور عائزہ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر عنایت نے اس مشکل پر جھنجھلا کر زمین پر پاؤں مارا۔ جبکہ شہاب ہنسا اور اس نے اپنی جیب سے اپنا شاندار آلہ نکالا اور بڑی ٹیکنیک سے دروازہ کھول کر وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا کہ عنایت بھی اس کے قدموں میں جھک کر اسے داد دے گا۔ جبکہ عنایت واقعی کافی امپریس ہوا تھا۔ لگتا ہے آپ نے کافی چوریاں کی ہیں، وہ بڑبڑایا، جبکہ شہاب اپنے ٹیلنٹ پر چوری کا نام سن کر منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ حرکتیں تیری چوریاں لیاں ہی ہیں۔ بستر پر نازک سا وجود سکڑا سمٹا پڑا تھا، وہ دونوں اسے دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ صدام کی طرف سے اجازت نہیں تھی، مگر اس کو لے کر کیسے جاتے کیونکہ چھونے پر بھی پابندی تھی۔ تبھی شہاب مزید وقت ضائع کیے بنا اس کے نزدیک اور اسے کمبل ہٹایا تو لمحے بھر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ وہ ہوش و خود سے بیگانی اپنے حسن سے بے پرواہ پڑی تھی کہ شہاب کی نگاہ اس پر سے ہٹنا بھول گئی۔ عنایت نے یہ منظر ناپسندیدگی سے دیکھا، اس سے پہلے وہ کچھ کرتا شہاب کے تاثرات سخت سے ہوئے۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے دوست کی نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ شراب پینے لگا تھا۔ اس کے اندر جیسے آگ سی چل رہی تھی، اس آگ کو یہ لڑکی بجھا سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ شہاب کو اس کو دیکھ کر ہی ہو گیا۔ اس نے زور سے اس کا شانہ ہلایا اور ذری چیز جان سے کانپتی اٹھ بیٹھی۔ خود پہ جھکے شہاب کو دیکھ کر وہ چیختی کہ عنایت کو بھی دیکھ کر اس کا سانس جیسے رک گیا۔ مطلب بلاوا آ گیا تھا، یعنی وہ آ گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ نہیں تھا۔ لڑکی شرافت سے چل رہی ہے یا کوئی اور تکنیک اپنا؟ گولی کی تڑتڑ آواز پر دونوں مڑ کر دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے اسے اندازہ ہو گیا، عنایت بولا تو شہاب نے دانت پیسے، کاش اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیتا۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ عنایت نے اس کے جمے وجود کو ہلایا اور دونوں آخری نظر زرش پر ڈال کر اس کھڑکی سے آگے کی طرف کود گئے۔ ولی کی بندوق سے نکلی گولی نے ان کا تعاقب ضرور کیا، مگر افسوس کہ دونوں میں سے ایک کو بھی نہ لگی اور وہ دیواریں پھلانگ کر بھاگے تھے۔ وہ بچ گئے تھے، اب آگے والے سے کون بچاتا ہی نہیں۔ اگل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دنیا دونوں دیا۔ بے ہوش کتوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، جبکہ کتے وہ نہیں تھے جو رات کو سوتے۔ اس نے دروازہ کھلوایا تو چوکیدار بھی اونگ رہا تھا، جبکہ اسے یہ دیکھ کر خطرہ محسوس ہوا کہ گارڈ تو خونوں خون باہر پڑا تھا۔ وہ اندر کی جانب بڑا اس طرح ڈھونڈتا تو اسے وقت لگتا اور جو آیا تھا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ تبھی اس نے باہر کھڑے ہو کر فائرنگ کی، گویا اطلاع دی کہ وہ جان گیا۔ تبھی وہ لوگ بھاگے اور وہ سارے گھر والوں کو ویسے چھوڑے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں جانا بھی جاگ کی تھی۔ ولی نے موبائل اٹھایا۔ ہاں، وہ حرام زادہ اپنے بندوں کو آج بھیج چکا ہے، حویلی کے باہر سیکیورٹی سخت کرو، اس نے اپنے خاص ملازم سے کہا اور فون بیڈ پر پھینک کر سہمی بھی جانا کو دیکھا۔ وہ اس تک پہنچا، جانا کی چیخ سی نکلی۔ تم اپنی شکل اس کمبل میں گم کر لو، کبھی میں سارا لحاظ بلائے طاق رکھے ابھی تمہیں چونٹی کی طرح مسل دوں۔ سنسناتا لہتا جانا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ اس سے فاصلہ بنا دی، کمبل میں دبک گئی، کمبل سر تک تان لیا۔ ولی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر چھپا وجود کانپ رہا ہے۔ اس وقت اسے صدام پر شدید غصہ تھا، نہ جانے صبح کیسے ہوتی وہ ایک نئی چوٹ اس کے دل پر مارتا۔ دن کا سورج چاروں طرف پھیلا تو جانا نے کسمسا کر کربٹ بدلی۔ ولی نے آئینے میں اس کی سرائی دار گردن اور اس کی بے پناہ خوبصورتی کو دیکھا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ احساس تو اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا، کوئی اس کے قریب تھی، وہ اس کی تھی، سب چاہے وہ اس کو چھو سکتا تھا، اس کا گداز لمس محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ جانا جاگی اور سیدھی نظر اس پر گئی۔ کافی آرام پرست ہو؟ وہ اٹھتے ہی چوٹ کی، اس نے اٹھتے ہی چوٹ کی۔ وہ سرخ چہرے سے اپنے دوپٹے کو ڈھونڈتی خود کو ڈھانپ گئی۔ اتارو اسے۔ ولی نے ٹاول وہیں بیڈ پر پٹکا اور اسے گھورنے لگا۔ جانا کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے کہا اتارو اسے، وہ غصے سے بولا تو چاروں نہ چار جانا گھبرا کر دوپٹے کو سائڈ پر کر کے، جبکہ ولی کے جذبات اس کے اندر سر توڑنے لگے۔ وہ معصوم نگاہوں کو جھکائے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ چھونے کی خواہش اس کو اس کے قریب کھینچتی لے گئی۔ جانا نے کمبل پر اپنی گرفت سخت کی۔ ولی مسکرایا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا ڈرنا، ڈرتی رہا کرو۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی کو محسوس کرتا بولا۔ جانا کی گرتی اٹھتی پلکیں اسے ساری حدود توڑنے پر اکسا رہی تھی۔ اسے سختی سے اس کے دل وہ بے خود سا اس پر جھکنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سختی سے جانا کے بال جکڑے، اس کو دوبارہ لٹا کر وہ اس کے نازک لبوں کو اپنی شدت کا نشانہ بناتا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور دادی کو دیکھ کر ولی ذرا خفیف سا دور ہوا اور جانا کی تو حالت ایسی تھی کہ گویا زمین کھلے وہ اس میں سما جائے، یہاں تک کہ وہ رونے لگی۔ جبکہ ولی جو تیار تو ہو ہی چکا تھا، بنا کچھ کے باہر نکل گیا۔ دادی نے دروازہ بند کر دیا۔ جانا کی جانب زیادہ حلق میں پھنسی۔ تو بدذات میرے پوتے پر اپنا جادو چلائے گی، نیچ!
وہ چیختی تھپڑوں سے اس کا منہ سے جا کے، جبکہ وہ سسکتی روتی رہی۔ شکیلا نے بھی سر جھٹکا۔ وہ چڑیل ان کے مالک کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنا غضب غضب نکال کر وہ اسے 1 منٹ میں باہر آنے کا حکم دیتی وہاں سے چلی گئی۔ لانتی تے بقیرہ تے سب تو بڑا ہو جڑا گھر لے آ کے کٹوانا پہ میں لے کے یہ سب تو ہے چبل جے، جبکہ جانا کسی کو بھی رلا سکتی تھی۔ بلا کر لاؤ اسے، اس نے حکم دیا تو ملازمہ سر لاتی چلے گی۔ وہ عائزہ کے کمرے میں اور دروازہ کھلا۔ تو چھوٹے چودھری بلا رہے، جا ان کی بات سن لے۔ ملازمہ بولی تو زرش نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ اگر وہ بھاگ سکتی یا کہیں چھپ سکتی تو کاش وہ چھپ سکتی، مگر اسے جانا تھا۔ وہ اٹھی ملازمہ کے پیچھے چلتی ہوئی بڑے حال میں کمرے میں تھا۔ وہ جب داخل ہوئی تو کرفر سے بیٹھا وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اشارہ کیا تو زرش وجود کی کپکپاہٹ پر قابو پاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں صرف ولی تھا اور اس کا ایک ملازم جو ہاتھ میں کچھ تھامے کھڑا تھا۔ دو اسے یہ کاغذ، ولی نے کہا۔ تو ملازم نے زرش کے آگے پرچہ کیا جسے اس نے تھام تو لیا مگر نہ سمجھی سے دیکھتی رہی۔ لکھو اس پر، وہ بولا تو زرش نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ صدام فضل خان، میں نے تم سے محبت کا ڈھونگ چودھری ولی کے کہنے پر کیا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی کیونکہ تم ایک ایسی عورت کی اولاد ہو جس نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی سے ناجائز تعلق بنایا تھا، اور جو بھی میں نے کیا وہ چھوٹے چودھری کی ماں پر کیا۔ میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو ورنہ تمہارا قتل میں چھوٹے چودھری کو کہہ کر کروا دوں گی، سمجھے؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سگار سلگائی جبکہ زرش پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھوٹے چودھری ایسا مت کرے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ خدا کے واسطے یہ ظلم نہ کرے مجھ پر۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑانے لگی جبکہ ولی نے اسے پرے دھکیلا۔ ذرا ڈرامے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ تو تمہارے ماں باپ مارے جائیں گے ورنہ تم یہ خط لکھو، اس نے دو ٹوکا جبکہ زرش حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ شخص کس قدر ظالم تھا اس بات کا اندازہ اسے اس وقت ہو چلا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، زرش نے صاف لفظوں میں ہمت باندھتے انکار کیا جبکہ ولی مسکرایا۔ لے کر آؤ اس کے ماں باپ کو۔ ملازم نے سر ہلایا۔ زرش بنا سر اٹھائے خود کو قابو میں رکھنے لگی جبکہ اماں ابا کی معافیوں کی آواز اچانک اس کے کانوں میں گونجی۔ چھوٹے چودھری معاف کر دیں، اماں گڑگڑائی۔ زرش کا گویا دل پھٹنے کو ہوا مگر پھر بھی ایسے بیٹھ گئی۔ بندوق چلاؤ صادق، ولی کی آواز پر وہ چھٹکے سے سر اٹھاتی اپنے بے قصور ماں باپ کو دیکھنے لگی جس نے اس نے اپنے قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ بندوق لوڈ کر کے صادق نے اماں کی کن پٹی پر رکھی اور اس سے پہلے ٹریگر دباتا کہ زرش پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چلاؤ گولی۔ ولی نے پھر دیکھا۔ نہیں، اس نے قلم اٹھایا مگر لکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ولی کے اشارے پر صادق نے ابا کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا اور محبت تڑپ کر مجبور ہوتی خود بخود بے وفائی کرتی چلی گئی۔ اس نے اپنے لفظوں سے صدام کے لیے موت لکھتی تھی۔ وہ پین پھینک کر اماں ابا کے پاس بھاگی اور صادق کو روکا جبکہ ولی مسکرایا۔ جاؤ، اس نے کہا۔ سب کو جانے کی اجازت دی اور زرش آج سب ہارتی وہاں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلنے لگی کہ اس نے ایک بار پھر ابا کو دیکھا۔ تو رک، یہ خط صدام کو اپنے ہاتھوں سے دینا اور تیرا انداز ایسا ہو کہ تو اپنی بیٹی کے یار کا قتل کر دے گا۔ وہ گھورتا بولا جبکہ وہ روتا ہوا سر ہلا گیا۔ جا پہلے یہی کر اور رونا بند کر، اس نے کہا اور اماں اور زرش کو جانے کا اشارہ کر کے ابا کو روک لیا۔ ان دونوں کے منہ سوچے ہوئے تھے جبکہ صدام شراب پیتا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کوٹ کہا کے ہٹے، تم دونوں بزدل، اس کا گولی کا نیچے آ ہی جاتا تو اچھا ہوتا، وہ سگار سلگاتا بولا جبکہ شاہد اپنے بگڑے منہ کو بار بار آئینے میں دیکھ کر صدام کو گالی دے رہا تھا۔ عنایت بھلا کچھ بول سکتا تھا؟ تم کھیتوں پر گیا تھا؟ یہ وہاں سے بھی لاپرواہ بنا ہوا ہے، وہ گھور کر بولا تو عنایت اسے ساری تفصیل دینے لگا جس پر صدام سر ہلا دیتا۔ تبھی ڈیرے کا ملازم اور اس نے دوسرے گاؤں کے کسان کے آنے کی اطلاع دی جس پر صدام نے اسے آنے کی اجازت دی۔ تو بس کسان نہ خود سے سب کو دیکھتا اندر اور ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ عنایت پر خط پھینکتا صدام کی جانب دیکھنے لگا۔ میری بیٹی کی طرف آج کے بعد تم نے دیکھنا، اس کے بعد تم نہ دیکھ، اس کے بعد چھوٹے چودھری سے تمہارے ٹکڑے کرا دوں گا۔ خوف سے اس کی آواز 2 بار لڑکھڑائی تھی مگر وہ بول گیا کیونکہ اسے لوٹنا وہیں تھا اگر صدام زندہ چھوڑتا تو۔ عنایت ایک دم بھڑک کے اٹھا اور اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ صدام خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ کسان یوں ہی کھڑا تھا تن کر، اس کا انداز عجیب تھا جیسے وہ شدید نفرت کر رہا ہو ان سے۔ جانے دو اس کو، عنایت کو روکا۔ شہاب نے غصے سے صدام کو دیکھا مگر صدام نے وہ خط اٹھا لیا جبکہ عنایت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اشتعال دبا گیا۔ سطروں پر نظر دوڑا کر وہ معمولی سا مسکرایا۔ شہاب نے وہ کاغذ چھپٹا اور اس نے وہ پڑھنا شروع کیا تو خون کھول اٹھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم اس لڑکی کو اٹھانا چاہ رہے تھے جو تمہیں دھوکہ دے رہی تھی؟ توف ہے تم پر، اور یہ پورا گاؤں تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بس اس سے اب کھل کر بات چیت ہوگی، سمجھے تم؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو۔ وہ چیخا۔ صدام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سکون سے یوں ہی بیٹھا رہا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ شہاب نے دل ملا کر اسے جھنجھوڑا جبکہ صدام نے اس کو پرے دھکیلا۔ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہم خود کر لے گا، جس کا لیے کسی کا بھی پابندی اور کسی کا بھی خوف ہمیں روک نہیں سکتا۔ تم سب اپنے کام سے کام رکھے گا بس۔ وہ اٹھتا ہوا دونوں کو چھڑک گیا اور باہر نکل گیا جبکہ شہاب اور عنایت ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ جانا کچن میں کھڑی ایک بار پھر چائے بنانے سے ہلکان ہو رہی تھی، نہ جانے زرش کہاں چلے گی۔ دو دن سے جس طرح وہ اس کی مدد کر رہی تھی اسے جیسے اس کا سہارا ہو گیا تھا، اور اب اسے نہ پا کر جانا پریشانی سے گری ہوئی چائے کو صاف کرتی کپوں میں ڈال کر باہر لے آئی۔
باہر سب بھی بیٹھے تھے. ولی اور شہریار نہ جانے کیا بات کر رہے تھے. اس نے پہلے دادی کے سامنے جھک کر چائے دی تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے زور سے کپ کھینچا کہ چائے چھلک کر ان کے کپڑے خراب کر گئی. دادی نے اسے زوردار دھماکہ رکھا جو جانا کا ہاتھ واقعی ہلا گیا. ولی یہ سب دیکھ رہا تھا. جانا کی آنکھیں بھیگی. ناپاک کہیں کی. دادی بھڑکتی بولی. شہریار نے ان کی طرف دیکھا. اسے شدید غصہ ہے. جان بوجھ کر اس کی ساری محنت وہ ضائع کر چکی تھی. دادی آپ عائزہ سے بنوا لیا کرے. بھابھی آپ جائیں. وہ بولا تو جانا کو گویا موقع چاہیے تو وہ بھاگی. ولی نے اس کی طرف دیکھا. شہریار نے بھی بگڑے تیوروں سے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا. ذرا حماقت کرے اس قاتلہ کی. دادی بولی. آپ کسی پر بے جا ظلم کریے دادی. اور اگر لوگوں میں سے انسانیت ختم ہو چکی ہے تو کم از کم آپ تو انسانیت دکھا سکتی ہیں. شہریار سیٹ بس کرو. قاتلہ نہیں ہے مگر قاتلوں میں شامل ضرور ہے. سمجھے جناب. وہ میری بیوی ہے. اور دادی جو بھی اس کے ساتھ کرے مجھے مسئلہ نہیں تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ دو ٹوک بولا. اور لاکھ لعنت تیری مردانگی تھی. بغیرت انسان. شہریار جسے کالج کی دوبارہ تعمیرات پر بات کرنے آیا تھا غصے سے سب پھینک کر وہ کمرے میں چلا گیا. جبکہ ولی سکون سے چائے پینے لگا اور دادی اس کی کمر تھپ تھپانے لگے. جیتا رہے مگر میری بات کان کھول کر سن لے. میں تیری اولاد اس لڑکی سے کبھی برداشت نہیں کروں گی. وہ انوٹھے انداز میں بولتی اس کو مسکراہٹ دبانے پر مجبور کر کے. تو کس سے برداشت کریں گی دادی جان. موڈ اچھا تھا تبھی وہ اس طرح بات کر رہا تھا. صدام پر ایک اور بم گرا کر وہ کافی سے زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا. تو بس کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرے گا. یہ منحوس تو نہ جانے کہاں سے آگے منحوست پھیلانے. ان کے لہجے میں زہر کھلا تھا. اچھا اور وہ کہاں سے پیدا ہوگی خاندانی لڑکی. وہ چائے پیتا جانا کو محسوس کرتا بول رہا تھا. ہاں دماغی طور پر اس کا دھیان صرف جانا کی جانب تھا جسے وہ خود ظلم کی نظر کر کے خود مرہم لگانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا. بغیرت. فرحاد کی ماں یاد ہے تجھے بچپن میں کتنا آتی تھی. بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہیں. کون فرحاد. وہ ذرا چونکا. ارے تیرے بابا کی پھپھو چھوٹے والی. اس کے 2 ہی بچے تھے فرحاد اور نمل. بہت پیاری بچی ہے نمل. دادی کے لہجے میں شیری کھل گئی. ولی کچھ نہیں بولا. آج رات کو آ رہے ہیں وہ لوگ. رہنے بلایا میں نے انہیں. وہ اسے دلا دینے لگی جس پر ولی بس سر ہلاتا اٹھ گیا. اس کی دلچسپی کسی فرحاد یا نمل میں نہیں تھی. اندر سے سختی اپنی بیوی پر تھی. کہاں. دادی نے کڑے تیوروں سے گھورا. جس پر وہ دان دکھاتا نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا گیا. جادوگرنی تیرا بیڑا غرق ہو. وہ نفرت سے پھنکارتی اس کے بند دروازے کو دیکھنے لگی. شہریار عائزہ کی حرکتیں کافی دنوں سے برداشت کر رہا تھا. وہ اس کے سامنے اب تک نہیں کرتی. اس کے سارے کام بنا کہے کرتی تھی. یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی ملنا چھوڑ دیا تھا. مسئلہ کیا تمہارے ساتھ. مت کرو میرے ساتھ اس طرح. نارمل لائف نہیں گزار سکتی تم. وہ جائے نماز سے اٹھی تو شہریار نے اس کی کلائی پکڑی جسے عائزہ نے نہیں چھڑایا. شہریار نے دانت پیسے. جی بہتر. اس نے بس اتنا جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. شہریار نے دانت پیسے اور برداشت کرتا ہوا تحمل سے بولا. عائزہ جو ہوا اسے بھول. میں کیسے بھول جاؤں. وہ وقت جب آپ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. مجھے میری نظروں میں گرا دیا. جھوٹی طلاق کا تماشا کیا میرے ساتھ. میری مرضی کے بنا زبردستی کیا. آپ مجھے ایک روبوٹ سمجھتے جو جیسے چاہے گھما کر سب ٹھیک کر دیا جائے. وہ بھڑکی تو شہریار بھی پھٹک اٹھا. تو تم نے کون سا پرسا والا کام کیا تھا. بتانا پسند کرو گی مجھے. طلاق کے پیپر سائن کر کے تم نے کون سا نیکی کما لی. وہ اسے دونوں بازو سے جھنجھوڑ کر دھاڑا. عائزہ کی آواز گویا گم سی ہوگی. اور اگر تم اتنی فرما بردار ہو رہی ہے میری تو اچھی بات ہے. ہمیشہ کے لیے تابع دار ہو. پھر وہ اسے بستر پر دھکیلتا اپنا مفہوم سمجھا گیا. عائزہ نے دوسرا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا جبکہ شہریار اس کے بے بس آنسو دیکھ کر پھر سے اپنے غصے پر قابو پاتا اس پر نرمی سے جھکا. عائزہ میری جان جو ہوا ہو چکا. پلیز سب بھول جاؤ. ہم ساتھ ہیں. کیا اتنا بہت ہے. لعنت تیری زندگی تیری لعنت. ہاں تو جو مرضی کری جاوے تے تیرے ایک واری معافی منگتے تیرے نال پپیاں بھیاں شروع کر دے. لکھ لعنت تیری زندگی تے. چودھری ہے ہی بغیرت. شروع تو بغیرت. وہ اس کے گال سے ہلاتا اس کے چہرے کے نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا بولا. جبکہ عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ یوں ہی روتی رہی. شہریار اس کی سسکیاں سنتا رہا اور اس کے آنسو اپنی لبوں سے چنتا رہا. مت ضد لگاؤ. ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی. تم مجھے ہی قصوروار کیوں سمجھ رہی ہو. اس کی گردن سے باہر ہٹاتا اپنا نمس چھوڑتا گمبھیر لہجے میں بولا. مجھے میرے قریب مت آئے. عائزہ نے نفرت سے جیسے پرے دھکیلا. شہریار کے جو نرم جسم میں بن رہا تھا اس کی بے رخی پر اسے دیکھ کر آ گیا. اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے. وہ پوچھنے لگا جس پر عائزہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کے پاس سے اٹھی. آپ کی سوچ سے زیادہ. وہ غصے سے بولی اور واش روم میں بند ہوگی. جبکہ شہریار اس کی پشت دیکھتا رہ گیا. تو ہے ہی ایسی قابل. ولی کمرے میں داخل ہوا تو سردی کے باعث وہ کمبل میں دبکی ہوئی تھی مگر یہ بے وقت تھا. ابھی رات نہیں ڈھلی تھی. شام ڈھل آئی تھی. وہ کمبل میں چھپ چکی تھی. اس نے روم ہیٹر آن کیا اور اس کے پاس کیا تو مدھم مدھم سسکیاں سنائی دے رہی تھی. اسے جانا کہیں ڈرنا گھبرانا متاثر کر رہا تھا. اس نے کمبل ہٹایا تو اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. اتنا پرنور چہرہ. جھکی گیلی پلکیں. گلابی گالوں پر پھیلی شبنم اور دھڑکتا دل. اس کا دل کیا بہت قریب سے منظر محسوس کرے. مگر چہرے پر نیلے نشان بھی تھے. نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ اس نے سائڈ ڈرا کھولا اور وہاں سے ایک ٹیوب نکالی اور اسے کھول کر انگلی پر لگا کر وہ اس پر سے کمبل دور کرتا اس کے ساتھ ٹک گیا. جانا کا رونا رک چکا تھا مگر محسوس کر سکتی تھی مقابل کی خوشبو سے اس کے پاس کون ہے. اس نے تھوڑا سا کمبل جو اس پر ابھی بھی تھا اس کا کونا سختی سے پکڑ رہا. کیسا لگتا تھپڑ کھا کر.
اس کے گال پر بہت احتیاط اور نرمی سے مرہم رکھتا وہ جھک کر پوچھنے لگا۔ وہ اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے جانا کو اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا۔ بہت درد ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کے سالم کو دیکھنے لگی جو بے پناہ وجاہت کا مالک تھا۔ کسی کا بھی خواب ہو سکتا تھا مگر اس کے لیے وہ کسی خوفناک خواب سے کچھ زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی معصومیت پر فدا ہوتا ہوا اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں مدہوش سا لے گیا۔ ولی کے ہاتھوں نے اس کے ریشمی بال میں انگلیاں پھنسا لیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تم اتنی معصوم ہو۔ اپنی ناک سے اس کی ناک مست کرتا ہے اس کے اوسان خطا کر کے، جبکہ زانا کی سانسیں الجھ سی گئی۔ وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ولی اس کی جان بخشتا اسے ذرا فاصلے پر ہوا تاکہ وہ بول سکے، ورنہ اس کے لفظ اٹک چکے تھے۔ بولو، وہ انگوٹھے سے اس کے سرخ لبوں کو چھوتا بولا۔ جانا نے زور سے آنکھیں میچ لی، گویا وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس سے پہلے ان کے داس لبوں کا لمس پھر سے محسوس کر سکتا کہ اس کا فون بجا۔ گالی؟ اس کے ریشم کی طرح الجھے ہوئے سحر سے خود کو آزاد کرتے اس نے فون اٹھایا۔ چھوٹے چودھری، آپ کا گھوڑا استبل سے غائب ہے جی۔ وہ پریشان لگ رہا تھا کیونکہ وہ گھوڑا بہت اچھی طرح سے ٹرین ہو چکا تھا، جلدی ولی کا پسندیدہ بھی ہو چکا تھا، مگر اس وقت ولی کی رگیں تنی جانا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اٹھتی کہ ولی کی گھورنے سے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ جانا کے ہاتھ کی نازک انگلیوں پہ اپنی انگلیاں پھنسا کے اسے بری طرح سے موڑی کے جانا درد سے چلائی۔ وہ سسکی، مطلب وہ حرام خور جاگ چکا ہے۔ مجھے میرا گھوڑا چاہیے صادق۔ وہ تھاڑا جبکہ جانا کی چیخیں نکل گئی جو اگلا بھی سن سکتا تھا کیونکہ ولی نے جانا کی کلائی شدت سے موڑ دی تھی۔ اگر نہ ملا تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ فون زمین پر پھینکتا وہ غضبناک لگا۔ مار دے مجھے، وہ سرخ چہرے سے روتی ہوئی بولی، جبکہ ولی نے ایک بار پھر غضبناکی سے اس کے لفظوں کو اپنے لبوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ اس کی بے بس چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی جنہیں وہ نکلنے سے پہلے دم توڑ دیتا۔ رات پھیلی نیند نے آنا کہاں تھا، مگر 2 راتوں سے جا کر اپنی محبت کا ماتم بنا چکی تھی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی تھی کہ مانوس لمس پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے اس کو دیکھ کر وہ ہار ہار کر روئی۔ صدام اس کی چارپائی پر ہی بیٹھا اپنے مخصوص انداز میں اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ زریش اپنا ہی چہرہ چھپا کر رو رہی تھی۔ ہم آ گیا، تم ٹانگیں ٹوٹوانے کا انتظام کرے گا یا ہم تمہارے باپ کو اٹھائے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ کانپتے ہاتھوں سے پہلی بار زریش نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا جسے صدام نے جھٹکا۔ ہم کہتے تم ہمارا ٹانگیں ٹوٹوا ہی دے، نہ ہمارا ٹانگیں باقی رہے گا نہ ہی ہم تمہارا پیچھے پڑے گا۔ وہ سکون سے بولا، میں نواب جی، میں نے، وہ اس کو بتانا چاہتی تھی، کتنا دن رہا اس کا پاس؟ صدام اس کی کلائی پر اپنا انگوٹھا چلاتا بولا، ہفتہ۔ زریش اس کے لمس پر جھجک کر خود کو چھڑا گئی۔ کتنا بار تم کو دیکھا؟ صدام نے آنکھیں اس کی طرف اٹھائی۔ زریش سر جھکا کے شرمندگی سے ہوئی۔ صدام کی برداشت اس کے ماتھے کی پھولی رگیں بتا رہی تھی۔ ہم سے نکاح کرے گا؟ اس نے موضوع بدلا۔ چہرے پر شادابی، نرمی، تاثر کچھ نہیں تھا۔ زریش نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ میں کیسے؟ اماں ابا، میں، وہ ذبذب کا شکار ہوئی اور اچانک چھپاکا ہوا۔ میں نیچ ذات ہوں، وہ سرخ نظروں سے اسے گھائل کرتی بولی، جبکہ صدام کا کہکا نکلا اور وہ ہنستا چلا گیا جبکہ زریش کی آنکھیں بھیگ گئی۔ صدام نے اچانک اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ ہمارا مکھن سمجھدار سا لگتا، اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھنا سندر، ورنہ ہم بھی پوری سمجھ سے چلنا جانتا ہے۔ تم ابھی ہمارے ساتھ نکاح کرے گا اور اس کا بعد تم کو بتائے گا کہ تم کیا ہے۔ وہ اس کی اٹکتی سانسوں کو محسوس کرتا وہ بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زریش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، کتنی آرام سے وہ نکاح کی بات کر رہا تھا۔ نواب جی، اس نے گویا پوری چاہت سے پکارا، آپ ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ زریش سائیں، یا تو ہم تمہیں مار دے گا، نہیں تو اپنا کر کے مارے گا۔ دونوں صورتوں میں ایک کام تو ہوگا، تو تم خود سوچ لیں، ہم کھڑا ہے ادھر۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زریش نے پلکیں گرا لی۔ ضد سوار تھی اس پر، مگر وہ کیسے کر لیتی نکاح، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی وہ یہاں سے ایسے نہیں جائے گا۔ کچھ دیر صدام اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا اور پھر اس نے بیئرز پر ہاتھ مارا۔ آج بھی بھاری شال اور سیال لباس میں وہ غضبناک لگ رہا تھا۔ ایسا کرتا تمہارے ماں باپ کو بھی اٹھا لیتے، گواہوں میں شامل ہو جائے گا۔ عنایت بادشاہ، وہ ذرا اونچا بولا تو زریش نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کیا کریں نواب جی، چھوٹے چودھری کو پتہ چل گیا تو؟ وہ خوفزدہ تھی۔ صدام کو بری طرح غصہ ہے۔ اس کی باہوں میں، اس کے پناہوں میں وہ چھوٹے چودھری سے ڈری تھی جو اپنی ذرا سی چالاکی کو جیت سمجھ بیٹھا تھا، مگر اس وقت اس نے اس کو کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے یوں ہی اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ زریش بے بسی رہ گیا، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی مگر اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے صدام کی پشت پر اپنے نازک ہاتھوں کے وار بھی نڈالے کیے تھے جس سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ گاڑی میں سے پٹک کر اپنے ڈیرے کی جانب چل دیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ زریش یہاں دوبارہ آتی یا نہیں۔ نیند میں کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اچانک اپنے دائیں طرف ہاتھ مارا۔ بیڈ خالی تھا، جبکہ مقابل میں اتنی جرأت ہرگز نہیں تھی وہ اس کمرے سے باہر نکلتی۔ تبھی اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا وہ باقی وہاں نہیں تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ پھر نظر واش روم کے آدھے کھلے دروازے پر گئی تو پہلی بار اتنے عرصے میں اس کا نام کار گیا۔ جانا، عجیب سا لگا مگر اس کا نام ہی یہ تھا۔
سسکیاں رک گئی، ولی کے لبوں پر مسکراہٹ سے بکھر گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا مقابلہ خوف سے لرز رہی ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھا، جان بوجھ کر شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولے اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے اسے دوبارہ جانا پر روب جمانے کا موقع ملتا کہ اس کا بازو دیکھ کر وہ ایک دم جھکا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بھڑکا۔ اس کا ہاتھ کونی تک بری طرح چھل چکا تھا اور اس پر سے اب خون رس رہا تھا، جبکہ جانا اس کی تھوڑی سی توجہ پاتے بری طرح بکھر گئی۔ اس کا شدت سے اپنے لالا کے پاس جانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر کہنے کی جرأت نہیں تھی۔ وہ مہربان ہو رہا تھا، یہ مزاج ٹھیک نہیں، یہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے رونے پر ولی نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھنسا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں چوٹ کھانے کا شوق ہے مجھے لگ رہا ہے۔ عجیب فکر کا انداز تھا، وہ اس کے سینے سے لگی سے سکتی رہی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ منہ نکالے بنا بتا کے دیکھنے کی اس کو ہمت نہیں تھی۔ کب پل میں بدل کر اس پر گہر ستم ڈھالنے سے پتہ کہاں تھا۔ ہونا ہی ہے، لگی کیسے ہے؟ اس کی معصومیت سے بولے کہ فکر ولی کا دماغ جھنجھنا گئے۔ اکثر اس کا اس طرح بولنا اس کو اس کی طرف مائل کرتا تھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بھائی کا ذکر نہ کرے اور صرف اس کی ہو کرے، اور اس کا بھائی بھی سب معاملات سے دور ہے۔ مگر وہ اس کا قیمتی گھوڑا غائب کروا کر اس نے اس کے اشتعال کو ہوا دی تھی، جس کا شکار اسی کی بہن ہوئی، ویسے کون سا وہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کروا رہا تھا۔ جھک کر اس کو اپنے بازو میں بھرتے ہوئے اس نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا کہ وہی لڑکی اس کے دشمن کی بہن، اس کے قاتلوں کی بیٹی۔ وہ اس وقت وہ ولی کی تھی، اس کی پناہوں میں تھی، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے اس کے جذبوں کو سلگا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی نرماہٹ ولی کا دماغ ہر بات سے ہٹا چکی تھی۔ وقت تھا، حق تھا، اختیار تھا، وہ نازک کومل سے جانے اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ ولی نے اس کو بیڈ پہ بٹھایا، جبکہ جانا اپنی بے اختیاری پر چھچک کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارنا اس کی عادت ہی سی تھی۔ ولی نے اس کی کلائی پکڑی۔ کیسے لگی؟ اس کے زخم پر اپنے لب رکھتا ہوا اس کی آنکھوں میں اترتے اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں اس سے پہلے کسی غیر مرد کا عکس نہیں اترا ہوگا، اور وہ محرم بن کر اس کی آنکھوں میں خود کو دیکھ سکتا تھا۔ میں باتھ ٹب میں پھسل گئی، پانی تو نہیں تھا، مگر میرے ہاتھ پہ لگی، وہ سسکتی ہوئی بچوں کی سی معصومیت سے اسے بتانے لگی۔ اس پر ولی نے اس کی آنکھوں پر بھی پیار کیا۔ تمہیں شوق ہے رونے کا؟ وہ پہلی بار اسے انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ جانا خود پر جھکا اسے دیکھ رہی تھی، سانسیں بھی بھاری ہو رہی تھی، جبکہ پلکیں گھٹنے سے قاصر تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ، وہ پھر سوال کرنے لگا۔ نہیں، جانا نے نفی کی۔ پھر ہر وقت رونا مزہ دیتا ہے؟ سنجیدگی سے وہ اس کے مزید قریب آیا، نگاہ اس کے ایک ایک نقش کو جذب کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ مارتے ہیں؟ وہ حقیقت بتا گئی۔ ولی نے نگاہ ترچھی کر کے اس کی صورت دیکھی۔ تو تمہیں مار سے ڈر لگتا ہے؟ اچانک اس کو اپنی جانب کھینچ کر اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کے رقص کو اپنے لبوں سے دبا گیا۔ جانا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ ولی کے جذبات مزید شور مچا گئے، جبکہ جذبات میں سر ہلانا نہیں بھولی۔ ٹھیک ہے، چلو کچھ شرائط ہیں، وہ پوری کرتی رہو گی تو تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ بولا۔ جانا نے پٹ سے آنکھیں کھولی، اس کی عجلت ولی کے لبوں کے کنارے کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیا؟ وہ بولی۔ تم روز میری قربت میں رہو گی، پہلی شرط۔ میرے آنے سے پہلے نہیں سوگی، اور جب میں آؤں گا تو میرے لیے تیار ہو کر میرا انتظار کرو گی، روز، یاد رکھنا، روز۔ جس دن یہ نہیں ہوا، اگلے دن کی کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ دوسری، تم اس حویلی میں اپنے نیچ بھائی اور باپ کا نام بھی نہیں لوگی، تمہاری آنکھوں میں بھی ان کی یاد ہوئی تو میں اپنے رویے کا خود ذمہ دار ہوں۔ تیسری، تمہیں مجھ سے پیار کرنا ہوگا۔ اس کے گالوں پر اپنا جان لیوا لمس چھوڑتا ہوا اسے شرائط بتاتا۔ تینوں شرائط پوری کرنے کی طاقت وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ نہیں منظور؟ ولی کچھ دور کھسکتے پوچھنے لگا، جبکہ اچانک اس کے بازو کی گرفت سخت ہوئی، گویا اچانک کوئی سب ماننا تھا ہر حال میں۔ منظور ہے، وہ بولی۔ ولی مسکرایا۔ جانا اس کی گال پر پڑتا ڈمپل حیرت سے دیکھا۔ ولی بھی اس کی آنکھوں کا تعاقب دیکھ رہا تھا، جس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی۔ لالا، یہ ڈمپل کیسے آتا ہے؟ اس نے صدام کے ساتھ دھپ سے بیٹھتے سوال کیا۔ صدام جو زمینوں کے کھاتے دیکھ رہا تھا توجہ نہ دے سکا، جبکہ ہاتھ نے اپنی خدمات پیش کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہیں چاہیے؟ اس نے کافی کا مگ رکھتے پوچھا۔ جی لالا، مجھے چاہیے، تبھی تو پوچھا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ قاسم، حویلی میں ڈرل مشین ہے؟ ذرا لا دو، بی بی کی خواہش پوری کر دوں، وہ سکون سے بولا، جبکہ صدام اچانک ہی ہنس پڑا اور جانا کا منہ بنا۔ آپ کے نا کھڈے ڈال دوں میں ڈرل مشین، وہ نقل اتارتی چڑھ کر بولی، جبکہ صدام نے اسے بازوں میں لے لیا۔ دیکھو لڑکی، اب یہ ڈمپل تو نہیں، البتہ تمہیں پمپل آ سکتا ہے۔ صدام اور ہاتھ دونوں کے کہہ کے گونجے، وہیں فضل خان بھی آگے اپنے بچے کو چاہت سے دیکھنے لگے۔ لالا، جانا صدمے سے چیخی۔ جانا صحیح، وہ تمہارے لیے مرغا پکڑے گا نا، تمہارا شوہر اس کا ڈمپل والا تلاش کرے گا، ٹھیک؟ اب تم کو ڈمپل تمہارے گال پر نہیں دے سکتا۔ صدام کی بات پہ وہ پاؤں پٹکتی چلے گی، جبکہ وہ تینوں ہنس دیے۔ ولی خاموشی سے اس کی انگلیوں کو لمس اپنے گال پر محسوس کر رہا تھا۔ دل تھا کہ پل میں ساری حدود پار کر دے۔ اچانک جسے وہ دور ہوئی، اپنی غلطی پر شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، مگر ولی نے اسی تیزی سے اسے قریب کھینچا اور اس کی بھاری سانسوں کو شدت سے جذب کر لیا۔ جانا اس شدت کو کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ اس کا سانس رکنے لگا، کمرے میں دبی دبی آواز سی ابھری، مگر ولی اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ جانا نے اسے دور کرنے کے لیے اس پر مکے برسا دیا۔ وہ اپنی مرضی سے دور ہوتا اب اس کی گردن پر وار کر رہا تھا، جبکہ اس اسنا میں اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتی جانا ہلکان سی ہو گئی، رونے لگی، مگر ولی کو اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی شرائط منظور کر چکی تھی۔ ولی نے بیڈ سے نیچے لٹکتا جانا کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ جانا کی جان ہی اٹک گئی، جبکہ اسی دوپٹے سے معمولی سے مزاحمت کرتے ہاتھ بھی باندھ کر پوری طرح اس کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم اتنی جلدی میرے ذہن پر سوار ہو جاؤ گی، وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا سائڈ لیمپ بھی بجھا گیا۔
ڈیرے پر اس کے ملازم اس کا دوست اور سب تھے وہ سہم سے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ نواب جی چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں۔ وہ احتجاج کرتی اپنی کلائی کو اس کی گرفت سے نکالنے لگی مگر صدام نے چھوڑنے کے لیے اسے گھر سے نہیں اٹھایا تھا۔ تم زیادہ تردد کرے گا، ہم نے کہا کہ زحمت بھی نہیں کرے گا، بس سکون سے بولا۔ زرش اس کی بات پہ حیرانگی سے دیکھنے لگی جبکہ صدام طوفان کے خاموش ہوتے دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا کر مولوی کے سامنے لیا۔ بیٹا لڑکی کی مرضی کے بنا شادی؟ وہ رکا۔ شہاب نے بندوق اس کی کن پٹی پر رکھی۔ مولوی ہمارا ہے یہ، اور اس کا مرضی نہیں، ناممکن ہے یہ، تم نکاح پڑا، ذرا ابو نہ بن۔ مولوی رام ہی ہوتے بےزتی کرا لی۔ وہ بولا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ قبول ہے جاب کے مراحل پہلے صدام نے طے کیا جبکہ زرش نے بھی روتے ہوئے اس کی دسترس میں ہمیشہ کے لیے خود کو دے دیا۔ صدام خوش دکھائی دینے لگا جبکہ زرش کو وہاں موجود اکلوتی ملازمہ یعنی شمائلہ کے حوالے کر کے باقی سب کی طرف مڑا۔ شہاب نے زور سے اسے گلے لگا۔ یار تو ہے وہ ہنسا جبکہ وہ لڑکی نکال لایا تھا جبکہ وہ دو بھی مل کر زانا کو نہیں لا سکے تھے۔ صدام نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خوش ہے؟ شہاب نے پھر پوچھا۔ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ولی کا بربادی کا ابتدا ہو چکا ہے؟ تو ہاں خوش ہے۔ اس نے سگار سلگایا۔ اور وہ لڑکی؟ شہاب کچھ کنفیوز سا ہوا۔ وہ تو تھا ہی ہمارا اپنا چیز، بس ہم اپنے ٹھکانے پر لائے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا تو شہاب نے داد دی۔ واہ تیرے ٹور! وہ ہنسا۔ صدام نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے وہ خط اسے کچھ یاد ہے؟ بیٹے محبوب بنائے گا تب محبوب کے انگ انگ سے واقف ہوگا نا۔ ہمارا محبوب ذرا سا جاہل سا ہے، لکھتا بھی مشکل سے اور روتا زیادہ۔ کاغذ کو غور سے دیکھتا تو شاید کھمپڑی چل پاتا۔ اس نے سنگار ایشٹرے میں بجھائی اور اسے باہر کا راستہ دکھایا جبکہ شہاب یہ سائنس سمجھنے کو بےتاب صدام کے باہر والے کمرے کو دوڑا۔ وہاں اب بھی وہ اس خط کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے وہ جوڑے۔ عنایت بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ یار! شہاب نے کاغذ پر آنسوں کے دھبے دیکھ کر سر تھام لیا۔ عنایت بھی اب بات سمجھ گیا تھا۔ دونوں بس ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ صاحب واضح تھے، خط زبردستی لکھوایا گیا تھا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ختیجہ نجیب حیدر واو بیسٹ ریز ڈیئر یو آر دا بیسٹ آل دا ٹائم آئی لو یور چوائس۔ تھینک یو ویری مچ ختیجہ۔ آپ کو میرے فیوریٹ ناول پسند آتے ہیں، مجھے بھی یہ والا ناول بھی، یہ والا تو بہت شدید پسند ہے نا، یہ آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ مہا نعیم نائس ناول، تھینک یو ویری مچ مہا۔ سمیرہ رشید وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس آج تو میری طبیعت اپسیٹ ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ کافی دنوں بعد آئی ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، ویٹنگ فار نیکسٹ ایپی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ایپیسوڈ روز آتی رہے گی۔ مبشرہ کاشف نائس، تھینک یو مبشرہ۔ بشرا اعظم وعلیکم السلام۔ بھائی واہ سسٹر ریچ کیا کمال ناول لے کر آئی ہیں آپ، فرسٹ ایپیسوڈ پہ دل پر لگی جا کر بہت اچھا چلنے والا ہے یہ ناول بھی، اور سب ناول کی طرح۔ اور سسٹر ریچ آپ موس پیل لگائیں، اتنے مچھر آپ کو تنگ کرتے ہیں، پلیز خیال رکھا کریں اپنا، مچھروں سے دور رہیں پلیز۔ ہاں جی بشرا، سب سے پہلے تھینک یو کہ ناول پسند کرنے کے لیے، مجھے بھی یہ والا ناول بڑا پسند ہے۔ آپ نے مشورہ بہت اچھا دیا، میں موس پیل منگواتی ہوں، میں لگاتی ہوں موس پیل، نہیں تو میں تو دھیان ہی نہیں کیا تھا اس طرف، میں تو روزانہ مچھراں کا قطرے عام کرنا شروع کیتا ہے ایسی۔ اینجل شاہ میرا بھی فیوریٹ ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں، ہیرو یہ والا میرا بھی فیوریٹ ہے۔ ہائے قسمیں، میں بھی بہت بڑی پڑھ چکی ہے، میں نے بھی بہت پسند ہے، صدام بھی بہت پسند ہے، ناول بھی بڑا پسند ہے۔ دیا قریشی یور اسٹائل از لولی، تھینک یو سو مچ دیا۔ سائم سعیدہ مائی سو فنی، واقعی قسمیں۔ دیا قریشی آئی انجوائے انف ود یو، تھینک یو دیا۔ شیلو اٹس اے گڈ اسٹوری، اے ٹپیکل پٹھان ناول، آہو پٹھان ناول ہے شیلو یہ، تھینک یو۔ بشرا کاشف نائس، تھینک یو۔ جی گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں کہ بس میری جان چھوٹ جائے، طبیعت سیٹ ہو جائے۔ اور آج کل لائٹ کا بہت زیادہ ایشو بن رہا ہے، اس وجہ سے اگر ایپیسوڈ میں دیر سویر ہو جائے تو میری طرف سے پہلے ہی معذرت، کیونکہ ساری رات کو سارا دن لائٹ نہیں آتی، رات کو کبھی نیٹ خراب ہو جاتا ہے، لائٹ خراب ہو جاتی ہے، وہ یہی ایشو چلتا ہے۔ ٹھیک ہے تو اب مجھے اجازت ہے، میری طبیعت بھی خراب ہے، لائٹ بھی خراب ہے، اور میں چلتی ہوں، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔